اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ سب سے گہرے سبق سب سے سادہ کہانیوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو سچائی اور ایمانداری کی طاقت کے بارے میں ہے۔ تو چلیے اس کے گہرے معنی کو مل کر دریافت کرتے ہیں۔ تو اس کہانی کا مرکز ہے ایک نوجوان لڑکا احمد، اور اس کا صرف ایک فیصلہ وہ ہمیں اخلاقیات کا ایک بہت ہی گہرا سبق دے جاتا ہے۔ ہماری کہانی کا ہیرو ہے احمد، ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں رہنے والا لڑکا، اور یہیں اسی ماحول میں اس کی اخلاقی تربیت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے ایک ماں کی بہت ہی سادہ سی لیکن سیدھی دل میں اتر جانے والی نصیحت سے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو احمد کے کردار کی بنیاد بنتے ہیں، ایک ایسی بنیاد جس کا بہت جلد امتحان ہونے والا تھا۔ تو اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ احمد اسکول جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں اسے اپنی ایمانداری کی ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی اس نے بالکل توقع نہیں کی تھی۔ اور وہ آزمائش کیا تھی؟ اس سے سڑک پر ایک بٹوا گرا ہوا ملتا ہے۔ بس اسی ایک لمحے میں احمد کے دماغ میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف دنیاوی لالچ اور دوسری طرف وہ تربیت، وہ سبق جو اسے گھر سے ملا تھا۔ اس کے اندر سے آواز آتی ہے، اگر میں یہ رکھ لوں تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اندرونی مکالمہ ہے نا، یہ اس کی ذہنی الجھن کو بالکل صاف دکھاتا ہے۔ اصل میں یہ فیصلہ صرف ایک بٹوے کا نہیں تھا، یہ تو اس کے ضمیر اور اس کے ایمان کا امتحان تھا۔ تو اب احمد کے سامنے دو راستے بالکل واضح تھے۔ ایک راستہ تھا دنیاوی لالچ کا، اس سوچ کے ساتھ کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا، اور دوسرا راستہ تھا ایمان کا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن احمد کا فیصلہ صرف اس ایک لمحے کی سوچ کا نتیجہ نہیں تھا۔ نہیں، اس کے پیچھے وہ مذہبی تعلیمات تھیں جو اس نے بچپن سے سیکھی تھیں۔ جیسے کہ یہ حدیث جو اس نے اپنے امام سے سنی تھی، یہ حدیث اس کے لیے اس مشکل گھڑی میں ایک کمپس کی طرح کام کرتی ہے، اسے ایک واضح راستہ دکھا دیتی ہے۔ یہ اسے یاد دلاتی ہے کہ سچائی ہمیشہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث آخر ہے کیا؟ تو دیکھیے، آسان لفظوں میں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، یعنی ان کے کہے ہوئے الفاظ اور ان کے کیے ہوئے کاموں کو کہتے ہیں، اور یہ قرآن کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہ اصول صرف حدیث تک محدود نہیں ہے، یہ آیت مبارکہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ سچائی کا اصول سیدھا قرآن سے جڑا ہوا ہے، مطلب یہ ایمان کا ایک بنیادی، ایک لازمی حصہ ہے۔ تو بس انہی اصولوں سے ہدایت لے کر احمد اپنا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ بٹوا اٹھاتا ہے اور بنا کچھ سوچے سیدھا مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور احمد کے اس ایماندارانہ کام کا نتیجہ فوراً سامنے آتا ہے اور بہت ہی مثبت نکلتا ہے۔ وہ بٹوا مسجد کے دفتر میں جمع کرا دیتا ہے۔ جلد ہی اس کا پریشان مالک بھی مل جاتا ہے۔ وہ شخص تو خوشی سے اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ بس احمد کو دل سے دعائیں دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، احمد کو دو طرح کے انعام ملتے ہیں۔ ایک تو ظاہری انعام تھا، اس آدمی کا شکریہ اور اس کی دعائیں، لیکن ایک اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا انعام تھا، ایک باطنی انعام۔ وہ تھا اندر کا سکون، ایک ایسی عزت جو صرف صحیح کام کرنے سے محسوس ہوتی ہے۔ تو اس پوری کہانی کا اصل سبق کیا نکلتا ہے؟ چلیے اس کے نچوڑ کو سمجھتے ہیں۔ احمد کا یہ سفر اصل میں ایمانداری کا ایک پورا بلیو پرنٹ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے گھر اور معاشرے سے بنیادی اصول سیکھنا، پھر زندگی آپ کے سامنے ایک اصل امتحان رکھتی ہے۔ اس مشکل لمحے میں آپ اپنی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں اور پھر دیانتداری سے صحیح فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور اس کا نام صرف باہر کی عزت نہیں بلکہ گہرا اندر کا سکون بھی ملتا ہے۔ اور اس سب سے کہانی کا جو مرکزی پیغام ہے وہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ سچائی ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی ہم سب کو ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب کبھی مشکل لیکن صحیح راستے کو چننے کا موقع ملے تو ظاہری نتائج کے علاوہ وہ کون سے پوشیدہ انعامات ہیں جو انسان کو ملتے ہیں۔